ناظرین کرام، مسیحا کے جلالی اور خوبصورت ترین نام میں آج پھر نوید ملک آپ کی خدمت میں آداب بجا لاتا ہے اور پروگرام میں مسیحی کیوں ہوں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور میں اپنے ہر پروگرام میں کوئی ایک خاص خیال اور تھاٹ لے کر آتا ہوں کہ بہت بڑی بڑی باتوں کے بجائے اگر ایک ہی بات ہماری سمجھ میں آ جائے تو ہماری زندگی سنور جائے گی اور بدل جائے گی۔ اسی سبب سے آج میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور کلام مقدس کی ان انمول اور خوبصورت باتوں کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ایک اور بات یا جاننا چاہیں گے کہ وہ کون سی بات تھی جس نے مجھے متاثر کیا کہ میں مسیحی ہی ہوں؟ وہ بات میں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں، لیکن قبل اس کے کہ میں وہ بات آپ کی خدمت میں بیان کروں، میں ایک آیت کتاب مقدس سے آپ کے لیے تلاوت کرنا چاہتا ہوں۔ غور سے سنیے گا کہ کلام مقدس میں کیا لکھا ہے۔ صحائف الانبیاء میں سے ہوسیہ نبی کا صحیفہ اور اس کا 4 باب اور اس کی 6 آیت تلاوت کیے دیتا ہوں۔ یہاں پر لکھا ہے، میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہوئے، چونکہ تو نے معرفت کو رد کیا اس لیے میں بھی تجھے رد کروں گا، تاکہ تو میرے حضور کاہن نہ ہو، اور چونکہ تو اپنے خدا کی شریعت کو بھول گیا ہے اس لیے میں بھی تیری اولاد کو بھول جاؤں گا۔ ناظرین کرام، یہ جو آیت آپ کی خدمت میں بیان کی گئی، تلاوت کی گئی اردو ترجمہ میں، اس آیت کے سیاق و سباق میں قادر مطلق خدا اپنی انتہائی عزیز قوم بنی اسرائیل سے مخاطب ہے، اور ان سے بات کرتے ہوئے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے اپنی ذمہ داریاں صحیح طریقہ سے سر انجام نہیں دی۔ یہ روحانی پہلو کے اعتبار سے بات ہو رہی تھی۔ اس سبب سے میرے لوگ، اسرائیلی لوگ، عرفان کی باتیں، علم کی باتیں، معرفت کی باتیں جو اس کی ذات کے تعلق سے تھیں وہ ان تک پہنچی نہیں، جس سبب سے ان معرفت کی باتوں کے نہ ہونے کے سبب سے خدا کہتا ہے میرے لوگ ہلاک ہوئے۔ اور صرف یہاں یہی نہیں، خدا کہتا ہے اب گویا میں نے بھی تمہیں رد کر دیا کیونکہ تم شریعت کو بھول گئے ہو اور میرے احکام کی تم نے پیروی نہیں کی۔ بات ہو رہی ہے کہ جس بات نے مجھے مسیح میں ہی جڑ پکڑنے کے لیے اور زیادہ تحریک بخشی، وہ بات نظام تعلیم اور تعلیم کے جو ذرائع ہیں انہوں نے مجھے بہت متاثر کیا کہ میں کسی اور دین کی طرف نہ جاؤں، کیونکہ میں نے اپنے ماضی کے ان سالوں میں جن کو میں تاریک سال کہتا ہوں، ان سالوں میں میں نے اس بات کو جانا، ادیان عالم میں جتنے بھی بڑے مذاہب تھے ان میں سے ہر ایک کو کسی حد تک چھانا، اور پھر میں نے کتاب مقدس کے مطابق اور ویسے بھی جنرلی
اس کتاب مقدس کے ماننے والوں کے مطابق اس حقیقت کو دیکھا ہے کہ مسیحی لوگوں کا روحانی اور جسمانی تعلیم و تربیت میں ہر زمانے میں بہت بڑا کردار رہا۔ گویا جو تعلیمی معیار ہے مسیح لوگوں کا، خواہ وہ سکولز یعنی اکیڈمک ایجوکیشن کی بات ہو رہی ہے یا روحانی تعلیم کسی بائبل سکول یا سیمنری کی ہو رہی ہے، وہاں انہوں نے بھرپور طریقے سے اپنا رول پلے کیا ہے۔ ایون یہاں تک کہ آپ نے سنے تھے میرے گزرے پروگرامز کہ ہسپتالوں میں بھی اور دیگر مشن انسٹیٹیوشنز میں بھی انہوں نے بھرپور کردار ادا کیا۔ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن جب سے مسیحی لوگ آ کر ہمارے ہاں تعلیم دینے لگے، کانوینٹ سکول کھلے، مسیحی لوگوں کے بزرگوں کے نام پر سکولز کھلے، ادارے انسٹیٹیوشن چلے، اور وہاں پر ہمارے لوگوں نے تعلیم حاصل کی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ میں نے کہا تھا محترمہ بے نظیر بھٹو جیسی خواتین اور جناب محترم پرویز مشرف صاحب اور ان کی اہلیہ جیسے لوگ ان مشن انسٹیٹیوشن کی پروڈکشن ہے، اور بہت سارے اور نیشنل ہیروز جنہوں نے ان اداروں میں تعلیم حاصل کی۔ میں نے تو خود گورنمنٹ سکول میں زمین پر ٹاٹوں پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کی، اور میں خدا کا اس کے لیے بھی شکر ادا کرتا ہوں۔ لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو معیار مسیحی لوگوں نے قائم کیا ہے نظام تعلیم کا، وہ کہیں اور ہمیں نظر نہیں آتا۔ جب میں مغرب میں دیکھتا ہوں تو بچوں کے وظائف دیے جاتے ہیں، اسکالرشپ، بچوں کو صبح 10 بجے کے قریب دودھ اور سینڈوچز، دوپہر کو لنچ، اور پھر اسی طرح ان کو کنٹینیو کیا جاتا ہے۔ بچوں کے وظائف ان کے پیرنٹس کو ملتے ہیں کہ وہ ان کو سنبھالتے ہیں۔ ہم جو کچھ بھی نہیں تھے، ہمارے علاقوں میں جب یہ مشن انسٹیٹیوشن یا مشنری اسکول کھلے تو پھر ہمارے ہاتھوں میں کتاب آئی اور ہم نے ABC سیکھا۔ لیکن ایک بہت بڑا المیہ آج بھی ہے، اور آپ حیران ہوں گے کہ جب میں اس المیہ کی بات کرتا ہوں تو وہ یہ ہے کہ آج بھی بہت سارے ہمارے پاکستانی اور انڈین معاشروں میں ایسے علاقے موجود ہیں جہاں تعلیم اب نہیں دی جاتی۔ کچھ لوگوں نے تو کسی وقت یہ کہا تھا کہ جو انگریزی ہے وہ کافروں کی زبان ہے، ہم نہیں سیکھنا چاہتے، اور اب انگلش میڈیم سکولز میں پاکستانی لوگ اپنے بچوں کو داخلے دلواتے ہیں۔ بڑے بڑے مذہبی رہنما جنہوں نے پاکستان میں اپنے دین کا لوہا منوایا، غیر مسیحی مذہبی رہنماؤں کی بات کرتا ہوں، ایون ان کے بچے بھی مسیحی اداروں میں اور غیر ملکی اداروں میں جا کر تعلیم حاصل کرتے رہے اور کرتے بھی ہیں۔ آخر اس کے پیچھے کیا سبب ہے؟ ان مسیحیوں کے پاس کیا ہے
جس سبب سے لوگ ان کے پاس آتے اور تعلیم حاصل کرتے ہیں، کیا ریزن ہے، کیا وجہ ہے؟ اور ایسے ویل ٹیلنٹڈ لوگ جو ان انسٹیٹیوشن سے فارغ التحصیل ہوتے ہیں اور بعد میں وہ کسی بڑے فیلڈ میں آتے ہیں، وہ پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ وہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے ہاں اگر کسی شخص کو جاب دیں گے تو وہ مسیحی ہونا چاہیے، کیونکہ مسیحی لوگ 2 ٹکوں کے عوض بکتے نہیں ہیں، دیانتدار ہیں، ان کے لیے ٹائم از ٹائم، وقت پر شروع کرنا اور وقت پر اختتام، وہ ڈنڈی مار نہیں ہے۔ اور آج سرزمین پاکستان میں اور ایون پاکستان کے پڑوسی ممالک میں بچوں کو تعلیم سے محروم رکھا جاتا ہے، جان بوجھ کر کے وہ پڑھے نہیں، کیونکہ اگر وہ پڑھ گئے تو پھر ان کی وڈیرا شاہی ختم ہو جائے گی اور بچے کسی بڑے شہر میں جا کر جاب کریں گے اور اپنے پیرنٹس کی کفالت کریں گے، اور اس وڈیرا شاہی کے سبب سے بے شمار ہمارے ملک پاکستان میں ہندو قبائل، مسیحی لوگ اور ایون کئی ان کے اپنے لوگ حصول تعلیم سے محروم ہیں۔ جہاں پر ہمارے بچوں کے پاس ایسے ممالک میں جہاں ہم کہتے ہیں کہ خداوند کریم نے یہ ملک ہمیں دیا ہے، یہ پاک سرزمین ہے، چونکہ ہم نے شروع سے ہی اس قوم، اس ملک کے بچوں پر کام نہیں کیا، ان کو تعلیم نہیں دی، کوئی گدھے چرانے والا ہو گیا، کوئی ریڑھی چلانے والا ہو گیا، کسی کے ہاتھ میں جھاڑو آ گیا، کسی کے ہاتھ میں بندوق آ گئی اور کسی کے ہاتھ میں قلم۔ لیکن ایسے بریلینٹ طلباء و طالبات جنہوں نے تعلیم کی بات کی، یوں لگتا ہے جیسے ان کا پتہ صاف کر دیا گیا۔ ملالہ یوسفزئی کے بارے میں اس نے آواز اٹھائی تھی کہ تعلیم ہمارا حق بنتا ہے، لیکن وہ لوگ جو اپنی وڈیرا شاہی کا لوہا منوانا چاہتے تھے، انہوں نے اس کے قتل کی بابت سوچا، اور جہالت اور روحانی تاریکی میں لوگ مر گئے اور مر بھی رہے ہیں۔ ایون آج کی دنیا میں میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ بچے جن کے پاس کتاب ہونی چاہیے تھی، پین پنسل ہونا چاہیے تھا، نوٹ بک ہونی چاہیے تھی، سوشل میڈیا میں ان کے ہاتھوں میں ہم پسٹل دیکھتے ہیں، یہ دکھا کہ ہم ان کو کیا تعلیم دے رہے ہیں، کیا درس دے رہے ہیں؟ کیا یہ بندوقیں اور یہ گنز اس بات کی علامت نہیں کہ کافروں کا کام تمام کر دو؟ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ہمیں راہ ہدایت دی ہے، نظام تعلیم سے روشناس کروایا۔ یہ سب کچھ انہی لوگوں کا دیا ہوا ہے جو خدا نے ان کے ذریعہ ہم تک پہنچایا، لیکن ہم ان چیزوں کے قدردان نہیں ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جو آیت آپ کی خدمت میں تلاوت کی گئی، اس آیت میں خدا ہوسیہ نبی کی معرفت یہ کہہ رہا ہے، میرے لوگ
عدم معرفت کے سبب سے ہلاک ہوئے۔ مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ تم جن لیڈرز کو، صاحب علم لوگوں کو، جو اس نسل نو میں اور ان کی طفالت میں ان کی آبیاری کرنی چاہیے تھی، ان کو تعلیم دینی چاہیے تھی، ان کو سکھانا چاہیے تھا، وہ تم نے نہیں کیا۔ مغرب کی وہ قوم جنہوں نے تعلیم حاصل کی، بچے بچے پر تعلیم حاصل کرنا لازم ہے۔ اگر کسی سبب سے پیرنٹس نہیں بھیج سکتے تو گورنمنٹ اس بچے کو اسکول لے کر جاتی ہے تاکہ وہ تعلیم حاصل کرے، اور لوگ مفلسی سے، افلاس اور غربت کی لعنت سے باہر نکل آئیں۔ افسوس کہ ہم نے ان کو پڑیا اور نشے کی لعنت کے جوئے میں جوتا ہے، اور آج بھی یہی کچھ ہو رہا ہے، جس سبب سے ہم مفلس ہیں، نادار ہیں، قرض کے نیچے دبے ہوئے ہیں، اور ہم دوسرے لوگوں کی مدد نہیں کر پا رہے بلکہ چھین رہے ہیں۔ ہم غفلت کی ظلمتوں میں اور اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں، اور حقیقت کتاب مقدس کی روشنی میں ہمیں یہی نظر آتی ہے کہ ہم اس تعلیم کے میدان میں آگے بڑھیں اور بچوں کو حصول علم کی بابت یہ بتائیں کہ یہ لازم ہے، کیونکہ علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے۔ کئی ایسے عقل کے پیدل لوگ بھی ہیں جنہوں نے یہاں تک کہا کہ ان کرسچن انسٹیٹیوشنز میں ہم اپنے بچوں کو نہیں پڑھاتے، وہاں پر ان کے لیے کچھ اور سوچا گیا اور ان کے لیے الگ سے ادارے بنائے گئے کہ وہاں پر ان کو اپنی مرضی کے مطابق سکھایا جائے۔ جہاں جھوٹ ہے، ملاوٹ ہے، ریاکاری ہے، منافقت کی روح ہے، وہاں پر یہ چیزیں بچوں کو سکھائی جا رہی ہیں۔ دوسروں کے لیے نفرت اور کدورت، اور لوگ یہی سبب ہے کہ انسان کو انسان نہیں سمجھا جاتا۔ مری کرسچن اسکول گھڑیال میں ایک ایسا اسکول تھا جہاں پر بڑے بڑے پاکستانی اور غیر ملکی لوگوں کے بچے پڑھتے تھے، اور کئی سال پہلے وہاں پر بھی بم پھینکا گیا۔ کس نے پھینکا؟ کیوں پھینکا؟ آپ جانتے ہیں۔ اور اس کے پیچھے ریزن کیا تھا؟ ریزن یہ تھا کہ ہم جو مسیحی لوگ ہیں، ہم لوگوں کو حیوان خصلت سے انسان بناتے ہیں، تو کہیں ان بچوں کو سمجھ بوجھ کے پر نہ لگ جائیں اور یہ اڑنے لگیں۔ ہمیں دھمکیاں دی گئیں اور ہمیں ستایا گیا اور ستایا جا بھی رہا ہے، اور یہ ہوتا رہے گا جب تک ہمارے لوگ عدم معرفت سے محروم ہوں گے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم آج سے اپنی نئی نسل کو جدید تعلیم دینا شروع کریں گے تو شاید یہ پشت تو اسی طرح سے تاریکی میں جائے گی، لیکن اس کے بعد جو نئی پشت ہوگی
ان کی رگوں میں اچھی تعلیم کا لہو دوڑ رہا ہوگا، جس سبب سے وہ بھی اپنے بچوں کو انسان بننے کے لیے تعلیم دیں گے۔ اور ہمارے جتنے بھی مسیحی انسٹیٹیوشنز ہیں، یاد کیجئے کہ وہ انسان ساز فیکٹریاں ہیں، جہاں انسانوں کو انسان بنایا جاتا ہے تاکہ وہ دوسروں کے لیے ایک اہم کردار ادا کریں۔ ہم چاہتے ہیں کہ بچوں کے ہاتھوں میں کدال اور بیلچا نہ ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ان کے ہاتھوں میں جھاڑو نہ ہو، ہم چاہتے ہیں کہ پاکستانی بچوں میں بلا تفریق رنگ و نسل اور مذہب ان کے ہاتھوں میں بندوق اور پسٹل کے بجائے ان کے ہاتھوں میں کتاب ہو تاکہ وہ پڑھیں۔ آج کیوں ہم آگے نہیں بڑھ رہے، ترقی نہیں کر رہے؟ کیا ریزن ہے؟ پاکستان کس اعتبار سے پیچھے ہے؟ ہمارے پاس دریا ہیں، لہلہاتی کھیتیاں ہیں، پہاڑ ہیں، پہاڑ کے کانوں میں بہت کچھ ہمارے پاس ہے، تیل ہے ہمارے پاس، بہت کچھ ہے، لیکن ہماری جاہلیت نے ہمیں مار دیا ہے۔ اور جو مذہبی لحاف مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک ہم نے اوڑا ہوا ہے، 2 نمبر لحاف، یہ ہمیں جینے نہیں دیتا۔ اور بے شمار مذہبی رہنما تخریب کاری اور دہشت گردی کے علاوہ کوئی اور کنسٹرکٹیو کام کرتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آتے۔ او میرے عزیز ہم وطن بھائیوں بہنوں، آپ خواہ کسی ہی مذہب کے پیروکار کیوں نہیں، آئیں اپنے ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے کچھ کریں۔ اقوال قائد اعظم کو آج اپنی زندگیوں میں، اپنے خاندانوں میں، اپنی سیاست میں ان کو لائیں۔ وہ لوگ جنہوں نے ہمارے ملک کے لیے کچھ کیا اور آج اس دنیا میں نہیں، ان کو سراہیں۔ تعلیمی ادارے جہاں پر حیوان خصلت سے انسان بنائے جاتے ہیں، ان اداروں کو بھی اور ان ٹیچرز کو بھی خراج تحسین پیش کریں۔ مسیحی خواتین انہی انسٹیٹیوشنز میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہاں ہی انہوں نے پڑھایا، ساری زندگی لحد تک وہاں پر رہ کر انہوں نے خدمت کی بچوں کی۔ اور آج میں اور آپ جب وہ آج نہیں ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ایجوکیشن پر میں اور آپ کتنا کام کرتے ہیں؟ حال ہی میں نے اس بات کے بارے میں سنا کہ چونکہ بہت سارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز بزنس انسٹیٹیوشنز بن گئے، معیار تعلیم نہیں ہے، لیکن چونکہ اس میں پیسہ ہے، فیسیں بہت زیادہ ہیں۔ اور شاید سننے میں آیا تھا کہ حکومت نے یہ کہا ہے کہ اب جو آپ نے زیادہ فیسیں لی وہ واپس کرو، یا پھر جتنی فیسیں آپ نے لی ہیں وہ آئندہ کے لیے بچوں سے نہیں لینا جب تک وہ فیس پوری نہ ہو جائے۔ ہم نے بچوں کے تعلیمی معیار کو نہیں دیکھا، ہم نے یہ دیکھا کہ کس طرح سے ہمارے پاس پیسہ آئے۔ زر دوست، زر غلام اور زر پرست لوگ ہم بن گئے،
اور اس نفسا نفسی کے دور میں ہم نے اپنی ذات کی بابت سوچا اور دوسروں کی بابت نہیں سوچا۔ ہمیں تعلیمی معیار کو قائم کرنے اور اس پر اور بہتری لانے کی ضرورت ہے، تاکہ لوگ، یعنی خاص کر جو ہماری نسل نو ہے، وہ اچھی تعلیم حاصل کرتے ہوئے آگے بڑھے اور بہتوں کے لیے وہ برکت کا سبب ٹھہرے۔ آج شہر کراچی میں بھی اور دیگر بڑے شہروں میں بھی، خواہ کوئی کرسچن ہے، خواہ کوئی ہندو ہے، خواہ کوئی مسلمان ہے یا مرزائی، ہر کوئی کوشش کرتا ہے کہ اس کے بچے مسیحی انسٹیٹیوشنز، مسیحی اداروں میں جا کر تعلیم حاصل کریں۔ ایون ان کو وہاں پر مسیحیوں کو اتنے ایڈمیشنز نہیں ملتے جتنے مسلمان لوگوں کو ملتے ہیں۔ پہلے تو یہ تھا نہیں، کافروں کے انسٹیٹیوشنز میں نہیں جانا، لیکن آج لوگ جوک در جوک حصول تعلیم کے لیے اور معیار تعلیم کے لیے اپنے بچوں کو کرسچن انسٹیٹیوشنز میں بھیجتے ہیں کہ وہاں پر وہ بندوق کے بارے میں، تلوار کے بارے میں اور جانوں کی لینے کی بابت نہیں سوچیں گے۔ وہ ان کی زندگی سنور جائے گی، ان کی سوچ بدل جائے گی، ان کے ذہن تبدیل ہو جائیں گے اور وہ دوسروں کی بہتری کے لیے کام کریں گے۔ اس ساری گفتگو سے کیا آپ نے کوئی نتیجہ اخذ کیا کہ آج ہم کہاں پر ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے یہ ایک بڑی اہم ترین بات ہے جس پر ہم سوچیں اور دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اندرون سندھ بچوں کے پاس سکول نہیں ہے، کتابیں نہیں ہیں، تعلیم نہیں ہے۔ ایک ہندو شخص بنام کیول، اس کی بیٹی تعلیم میں خوب آگے بڑھ گئی اور وڈیروں سے دیکھا نہیں گیا اور وہ اس کو اٹھا لے گئے۔ یہ حال ہے ہمارے معیار تعلیم کا۔ تو اب آپ نے دیکھ لیا کہ میں مسیحی کیوں ہوں؟ کیونکہ مسیحی لوگوں نے ہمیں تعلیم کا ایک معیار دیا اور حیوان سے انسان بننے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ لہذا میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آئندہ بھی میرے ساتھ مل کر سیکھتے رہیے اور دیکھتے رہیے پروگرام میں مسیحی کیوں ہوں۔